اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مشہور بات ہے نا، کتب سیر کے اندر بھی موجود ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرت مولا کائنات کے دونوں شہزادے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جب بیمار ہوئے نا، تو ایک روایت کے مطابق وہ حضور نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، حضور جب آئے نا عیادت کے لیے، اپنے نواسوں کی عیادت کے لیے، حسنین کریمین دونوں بیمار تھے، حضور نے فرمایا کہ اے علی، شہزادوں کی طبیعت زیادہ خراب ہے، تو تم ایسا کرو، اللہ کے حضور نا روزے کی منت مانو۔ کیا کر لو؟ روزے کی منت مان لو، اور اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تم جب منت مانو گے، اللہ ان دونوں شہزادوں کو نا صحت یاب کر دے گا، صحت عطا کر دے گا۔ اب مولا کائنات نے بھی منت مانی، اور سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہما، آپ دونوں نے مانی، اور پھر آپ کی جو کنیز تھی اس نے بھی مانی، تینوں نے مانی۔ حضور نے فرمایا منت مان لو۔ ایک روایت کے مطابق یہ تھا کہ دوسرے شخص نے کہا کسی نے کہ منت مان لو، حسنین کریمین کو اللہ شفا دے گا۔ منت مان لی، منت مانی، اللہ نے شفا یاب کر دیا، دونوں شہزادوں کو شفا یاب کر دیا۔ جب دونوں شہزادے ٹھیک ہو نا، تو گھر میں کبھی کچھ ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا۔ مولا کائنات گئے، ادھار سے کہیں جو لے کر آئے، ان کو پسوایا گیا، پھر روزے کا اہتمام کیا گیا، سحری کر لی، اور جب افطار کا وقت آیا نا، افطار کا وقت، ابھی روٹیاں پک کے سامنے آئی ہیں، کھانا سامنے آیا ہے، ادھر سے دروازے پر دستک ہوئی، صدا لگی، اے آل محمد، اہل بیت محمد، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دیجئے، مجھے کھانا، اور میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، کم از کم ہمیں 5 روٹیاں چاہیے، اور پکی بھی 5 روٹیاں تھی اسی وقت، 5 روٹیاں مولا کائنات نے سارے اٹھا کر دے دی۔ مسکین آ گیا، دوسرے دن پھر روزہ، پھر افطاری کا وقت ہے، اب مسکین کے بعد یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما، یتیم آ گیا۔ جب یتیم آ گیا، اس نے بھی یہی صدا لگائی، روٹیاں یتیم کو۔ دوسرے دن بھی افطاری پانی کے ساتھ کی، روٹیاں یتیم کو دے دیں۔ پہلے دن میں افطاری پانی کے ساتھ دی، روٹیاں یتیم کو دے دیں۔ اور تیسرا دن آیا، تیسرا دن، اب بھی روزہ ہے، 3 دن روزے کی منت مانی تھی، اب بھی روزہ۔ اب تیسرے دن صدا لگی، واسیرا، میں قیدی ہوں، قید سے آیا ہوں، اور میں کھانا مانگتا ہوں، کھانا دے دیجئے۔ وہ کھانا اٹھایا، تیسری حالت یہ ہو گئی کہ جسم لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ حضور جب تشریف لائے نا، مولا کائنات کو دیکھا، بھوک کے آثار ہے۔ جب پوچھا تو سارا معاملہ عرض کر دیا۔ حضور نے فرمایا میری شہزادی کدھر ہے؟ شہزادی آقا کریم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، آپ کی شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ہے، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ حضور نے پوچھا کہاں ہے؟ فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ، وہ گھر میں فلاں جگہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ حضور جب آئے نا تو اپنی شہزادی کو دیکھا تو میرے آقا کی آنسو سے آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے دیکھا سیدہ کائنات مصلی کے اوپر کھڑی اور جسم کانپ رہا ہے بھوک کی وجہ سے، آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن لب پر کیا ہے؟ اللہ کا شکر جاری ہے۔ لب پر اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ہو رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، بھوک کا عالم ہے، نماز چھوڑی نہیں ہے۔ میرے آقا نے دیکھا سیدہ کائنات نے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور جسم کانپ رہا ہے بھوک کی وجہ سے، آنکھوں سے آنسو ہے۔ میرے آقا کے آنکھوں سے بھی آنسو نکل ہے۔ ادھر سے جبریل آ گیا، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ آپ کی اہل بیت کے لیے بھیجی ہے کہ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ بھوک کی حالت میں بھی قیدی کو بھی کھلاتے ہیں، مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ، یہ بھی میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت سے امتحان لیا ہے۔ آپ کی اہل بیت کے پاس قیدی بن کر آنے والا، یتیم سائل بن کر آنے والا، مسکین بن کر آنے والا یا رسول اللہ کوئی اور نہیں تھا، فرشتوں کا سردار جبریل امین تھا جو قیدی بن کے بھی آیا اور بھوکا بن کے بھی آیا، اور لے کر کیا ہو گیا؟ چلا گیا۔ نہ کوئی اور نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، اور اللہ کی آزمائش پر آپ کے اہل بیت کیا اترے ہیں؟ پورے اترے ہیں۔